نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب علامہ ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب، شیخ محمد عباس صاحب، حافظ علامہ امتیاز علی صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر خالد صاحب، معزز خواتین حضرات، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خوبصورت ذکر کے لیے اس میں جمع کیا ہے آج کے مجلس میں۔ وقت مختصر ہے اور دو تین چیزیں انتہائی جو اہم اور ریلیونٹ ہے آج کے موضوع کے حوالے سے وہ کروں گا انشاءاللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا مرکز و محور ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ سارے کا سارا دین سرکار کی ذات ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں جہاں سرکار گئے قرآن آپ کی ادا بن بن کے نازل ہوا۔ حضور کی ذات کو تکلیف پہنچانا، حضور کو اذیت دینا اور دین کو اذیت دینا یا دین کا تمسخر اڑانا، دین کی جو ویلیوز ہے ان کو خراب کرنا، یہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہے۔ اس میں کوئی دوسری چیز کہ اگر حضور کی سنت کو بگاڑیں گے تو اس سے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور کے دین کا مذاق اڑائیں گے تو حضور کو، یا حضور کی ذات کا مذاق اڑائیں گے تو دین کو تکلیف ہوگی، دین کا مذاق اڑے گا۔ تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس میں کوئی مختلف چیز نہیں۔ اور جو امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہے وہ قتل انسانی نہیں ہے، وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے۔ یہ بڑی غور سے سنیں یہ بات، کیونکہ اگر ایک بندے کا قتل کیا جائے کسی بھی وجہ سے، ہر روز یہاں پہ ہم خبریں سنتے ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں قتل ہوتے ہیں، تو کیا کبھی کسی مولانا نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ قاتل جو ہے کافر ہو گیا؟ جی نہیں نہ دیا، کیونکہ قتل گناہ کبیرہ ہے، بگ سن ہے، فسق ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے بندہ، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ صبح و شام قتل ہوتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی قتل ہوئے ہیں، ان کی شہادتیں بھی ہیں، مگر ان کے قاتلین کو بھی کافر نہیں کہا جاتا۔ اس میں ایک بنیادی فرق ہے قتل حسین میں اور قتل صحابہ میں اور قتل انسانی میں، بنیادی فرق ہے، کیونکہ ہر ایک کا قتل انسانی ہے اور وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ ہر شخصیت کے قد و قامت کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق اس گناہ کے اندر جو سنجیدگی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا کیس بالکل ان سے مختلف ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا قتل صرف ایک انسان کا یا ایک جان کا قتل نہیں ہے، یہ قتل دین ہے، یہ قتل قرآن ہے، یہ قتل سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اس لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دعوت برکاتہم العالیہ کی ابھی پچھلے دنوں جو کتاب آئی ہے وہ یزید کے کفر اور اس پر لعنت کرنے کے مسئلے میں ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی ضخیم اور معتبر کتاب جو کہ 1000 سال میں اتنی زبردست کتاب جو ایک امت پر قرض تھا، جو شیخ الاسلام نے وہ کتاب القول المتین فی الکفر واللعن فی یزید اللعین، یزید اللعین پر لعنت کرنا اور اس کے کفر کے بارے میں کفر کے حوالے سے القول المتین، ایک مضبوط قول، ایک فتویٰ۔ اس میں انہوں نے یہی چیز بنیاد بنائی کہ حضور شیخ الاسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین کا جو قتل ہے در حقیقت وہ اذیت مصطفیٰ ہے، وہ اذیت دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بڑا کیٹیگوریکلی بیان فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یؤذون اذیت، اذیت کا لفظ سمجھتے ہیں، ایسی یہ چھوٹی موٹی تکلیف نہیں ہوتی، ایسی اذیت جو کہ بندے کو اندر سے کھا جائے، ٹارچر کرے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ہر حوالے سے اذیت ناک۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو تکلیف وہ ان احساسات سے مابرا ہے، مگر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو تکلیف پہنچانا۔ تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا، اللہ کو تکلیف پہنچانا ایک ہی بات ہے۔ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی لعنت بھیجے گا، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتہائی ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور عذاب مہین جہاں پر بھی آیا ہے وہ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ کسی اور کے لیے، فاسق کسی اور گناہ کار کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال نہیں ہوئے، جہاں پر بھی ہوئے ہیں وہ کفار کے لیے جو اسلام سے خارج ہوئے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو کافر سمجھنا یہ اذیت رسول کی بنیاد پر ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا امام حسین اور آپ کا جو خانوادہ تھا ان کے قتل سے حضور کو تکلیف پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ حضور کو اس درد کا احساس ہوا یا نہ ہوا؟ حضور کو تکلیف پہنچی یا نہ پہنچی؟ اب ذرا دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کون کون سی چیز تکلیف پہنچاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا نوٹس لیتا ہے۔ حضور اس کا نوٹس لیں یا نہ لیں، حضور تو کریم ہے، رحمت للعالمین ہے، حیا کے پیٹرن ہے، وہ تو کبھی بھی نوٹس نہیں لیں گے، مگر اللہ اپنے محبوب کی تھوڑی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور جب دعوت دیتے گھر میں آنے کی، کھانا کھلانے کے لیے، ان کے لیے دعوت پکاتے، تو صحابہ کرام ہر بندہ جو ہے وہ چاہت کے ساتھ آتا اور زیادہ سے زیادہ حضور کے گھر میں حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرتا، اس لالچ کے ساتھ کہ ہم پہلے چلے جائیں، جا کر بیٹھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر بعد میں بھی بیٹھے رہیں گے جی۔ تو اس لالچ کے ساتھ ہر کوئی کوشش کرتا، کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہنے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں تھی۔ کیسے؟ چونکہ گھر میں جب بیٹھے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل خانہ ہے، حضور کے اہل خانہ،
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فریلی وہاں پر موو نہیں کر سکتے، پردے داری ہے، اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو گھر والے ایک طرف بند ہیں، پردہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ فریلی موو بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کر بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ میزبان ہو اور اٹھ کر چلا جائے چھوڑ کر، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، حضور بھی نہیں کر سکتے، حضور یہ بھی نہیں فرما سکتے اٹھ کے چلے جاؤ، فرما دیتے تو کوئی حد نہیں، یہی شریعت ہوتی ہے، مگر اخلاق کا، حیا کا اور سرکار کے جو معیارات ہیں ان کے خلاف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب تیرے اخلاق کا تقاضا ہے کہ تو ان کو نہ اٹھا، مگر مجھے تو کسی کا حیا نہیں کرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ایک تو پہلے نہ آیا کرو، بغیر اجازت نہ آیا کرو، جب ٹائم ہو کھانے کا جب بلایا جائے اس وقت آیا کرو، یہ آداب ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا کے ساتھ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو حضور کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر فرمایا ولا، جب کھانا کھا چکو ولا مستانسین لحدیث، گلہ دے چسکے نہ بیٹھے، ڈونٹ سٹ، وہاں بیٹھے نہ رہے باتیں سننے کے لیے۔ ان ربکم ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یوں بیٹھے رہنا اور گلہ کرتے رہنا یہ میرے پیارے حبیب کو تکلیف دیتا ہے۔ سیم لفظ ہے یؤذی النبی، میرے پیارے حبیب کو تکلیف دیتا ہے۔ فلیستحیی منکم، وہ اپنی تکلیف کو میرا محبوب چھپاتا ہے اور حیا کرتا ہے، تمہیں کہتا نہیں چھپے۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ لا یستحیی منکم، مگر اللہ کو تھوڑا کوئی حیا نہیں، میرا پیارا حبیب حیا کرتا ہے کیونکہ اس کے اخلاق کا تقاضا ہے، اور میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں تمہارا لحاظ نہ کروں، اپنے حبیب کا لحاظ، اپنے حبیب کی تکلیف کو دیکھو کہ وہ کس چیز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ حضور کی ڈسٹربنس اتنی سی ہوئی کہ لوگ بیٹھے ہیں اٹھ کے جا نہیں رہے، کتنا تباہ۔ دیکھیے کہ وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے قرآن پاک کے ریفرنس سے ایک یاد کافی ہے، کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یہ غزوہ بدر جب ہوئی نا تو اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوتے، تو غزوہ بدر کے جتنے بھی لشکر آیا یہ مدینہ والے مسلمانوں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے حضرت عباس حضور کے چچا جائے، سگے چچا حضرت عباس آئے، تو جنگ مسلمانوں نے جیت لی، اور حضرت عباس باقی قیدیوں کے ساتھ 70 قیدی تھے تو یہ بھی قیدی بن گئے، پرزنرز آف وار حضرت عباس۔ اب ان سارے قیدیوں کو مسجد نبوی میں باندھ دیا۔ حضرت عباس بڑے ناز و نامے پلے ہوئے تھے، بڑے شریف زادے تھے، قریشیوں کے سردار تھے، سیدہ عباس رضی اللہ، حضور بھی محبت کرتے تھے بہت زیادہ۔ ابھی وہ حالت کفر میں ہے مگر رشتہ ہے، تعلق ہے، چچا ہے۔ ساری رات جب رسیوں سے بندھے رہے حضرت عباس، ان کی چیخ و پکار ہوتی، آہ نکلتی تکلیف سے کہ ایسی چیز تو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ ایک طرف وہ تھے اور اندر حجر میں، دوسری طرف تاجدار کائنات۔ حضور نے ساری رات آنکھوں میں گزاری، حضور اپنے چچا کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں سکتے، حضور ساری رات جاگتے رہے، اپنے چچا کی تکلیفیں وہ آوازیں سنتے، کروٹیں جب وہ لینے کی کوشش کرتے بندھے ہوئے تھے، مگر سرکار رات کو کھول دیتے تو پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ صحابہ کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، مگر پھر بھی دیکھیے کہ ڈسپلن ہے، اس کو سرکار خود فالو کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے چچا کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکتا، اس کو تکلیف رہی، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کو فری کر دوں، قربان جائے سرکار کی رواداری پر۔ کون ہے اتنا بڑا ہو کر وہ پھر بھی اپنے چھوٹوں کو اپنے اعتماد کرے؟ مگر
جب بڑے چھوٹوں کو اعتماد میں لیں تو چھوٹے پھر اپنے آپ کو بڑا کرنے لگتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ چیز، یہ ان کی بدبختی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو اجازت دے سکتے؟ بات سمجھانا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس جو کہ ابھی حالت کفر میں ہیں، ان کی تکلیف برداشت نہیں سکتا، ساری رات سکا جا سکتا. دوسرے چچا تھے حضرت حمزہ، ان سے بھی بہت پیار تھا. یہ حالت اسلام میں تھے، یہ مسلمان تھے. تو کیا ہوا؟ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. کس نے شہید کیا؟ وحشی. اور وہ ٹرینڈ ہو کے آیا تھا، اس نے آپ کا جو کلیجہ تھا نا وہ نکالا، سینہ چیر کے. اس کو بھیجنے والی خاتون جو تھی نا، اس نے یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ چیر کر، سینہ چیر کر کلیجہ نکال کے لانا ہے، کچا چباؤں. اور وہ لے کر گیا. اتنا دردناک واقعہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا، تکلیف تھی. وہ وحشی فتح مکہ کے بعد مسلمان، فتح مکہ کے بعد اب حضرت وحشی ہوتے ہیں، صحابی ہو گئے. ہم سب کے لیے ان کا احترام واجب ہو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے تھے بھئی تم جب بھی آیا کرو تو میرے سامنے نہ آیا، پیچھے کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی وہ حالت یاد آتی ہے، کتنے دردناک طریقے سے تم نے ان کو قتل کیا. اب دیکھیے کربلا میں آ جائیے کہ یہاں پر وہ شہزادے جو حضور کے جسم کا حصہ ہے، حضور نے جن پر محبتوں کی انتہا کر دی، اپنی محبتیں بتائی نہیں بلکہ محبتیں انڈیل دی ہیں. حسنین کریمین پر اپنی محبتیں انڈیل دی ہیں. اتنی محبت کی کہ کائنات میں کوئی بابا، کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتے. سیدہ کائنات جن کے لیے فرمایا کہ جو میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف پہنچائے، جو اس کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جو اس کو خوش کر دے وہ مجھے خوش کرتا ہے. اب جو سارا کچھ کربلا میں ہوا ہے وہاں پر یہ اس کو ایک ایک چیز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. سیدنا امام حسن کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ کیا ہوا، علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عبداللہ کے ساتھ کیا ہوا، عثمان کے ساتھ کیا ہوا، ابو بکر کے ساتھ. یہ سارے صاحبزادگان تھے. حضرت علی المرتضیٰ کے، حضرت عباس کے ساتھ کیا ہوا. پھر حضور امام علی مقام کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ کیا ہوا، سیدہ زینب کے ساتھ کیا ہوا. آپ ذرا اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا ہماری، ہر گھر میں سکینہ ہے، ذرا اس سکینہ کا تصور کریں اور اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر کے دیکھیں. پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ درد کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا درد کیا. اس سارے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. ایک سارے شہزادے تھے، سارے کے سارے جنت کے شہزادے تھے. صاحب کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت امام قاسم، سیدنا قاسم، ان کو دولہا بھی کہتے ہیں، کربلا کا دولہا. ان کی شادی کی تقریبات چل رہی تھی. یہ حضرت امام حسن کے پاس، سیدنا امام قاسم نوجوان. چونکہ حضور سیدنا امام حسن کا اوپر والا حصہ سرکار سے ملتا ہے، حضور کی شبیہ تھے آپ. حضرت قاسم بھی وہ جھلک تھی سرکار. حضرت علی اکبر کا حسن بھی جدا ڈالا اور حضرت قاسم کا حسن بھی جدا ڈالا. بہت ہی حسین و جمیل نوجوان. یہ آئے اور چچا حضرت امام حسین کو عرض کرنے لگے، چچا جان آپ نے اپنے بیٹوں کو باری باری بھیج دیا، بھائیوں کو بھی بھیج دیا، بیٹوں کو بھی بھیج دیا، مجھے بھی جانا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آپ کی اجازت نہیں، آپ نہیں جا سکتے. میرے بھائی امام حسن کی آپ واحد نشانی ہے، میں آپ کو نہیں قربان نہیں کر سکتا. میرے بھائی، بڑے بھائی امام حسن مجھے کیا کہیں گے کہ میرا ایک ہی بیٹا کو قربان کر دیں. میں آپ
انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ نہیں میں نے جانا ہے، مصر ہوئے، آپ نے سختی سے منع، سیدہ زینب کو فرمایا کہ بھتیجے کو منع، انہوں نے اصرار کیا، سیدنا امام قاسم نے اصرار کیا میں نے جانا ہے۔ جب حضرت امام حسین نہیں نہ مانے، حضرت قاسم نے ایک تعویذ نکالا، اس کو چمڑے کا تعویذ تھا، بند، اس کو کھولا، اس میں سے ایک رکا نکالا اور وہ پیش کیا کہ آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو حکم فرمائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس لیٹر کو پڑھا، وہ خط تھا حضرت امام حسن کا حضرت امام حسین کے، اور وہ انہوں نے لکھا تھا کہ اے میرے بھائی، میرے بیٹے جب تمہارے ساتھ ہوں تو ان کو بھی وہاں پر اپنی شہادت پیش کرنے کا موقع دینا، تاکہ میں روز قیامت اپنے نانا کے سرخرو بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں، کامیاب ہو سکوں اور فخر سے سر اٹھا سکوں کہ میں اگر اپنے بھائی حسین کے ساتھ نہیں تھا تو میرے بچے ضرور کھڑے تھے، میرے بچے ان کی پشت بنائی کر رہے تھے، وہاں ضرور کھڑے تھے۔ اس خط کے ملنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو اجازت دے دی اور پھر وہ گئے، وہ یزیدی لشکر میں جا کر اس طریقے سے لڑے کہ بعد ازاں حضرت امام حسین جب اپنے بچوں کے اور ان کے لاشیں ڈھونڈتے تھے نا، حضرت علی اکبر کا بھی لاشاں اٹھا کے لائے اور حضرت عباس کی لاش بھی اٹھائی اور دیگر شہداء کی ساری لاشیں اکٹھی کر لی خود جانے سے پہلے، تو دیکھتے ڈھونڈتے کہ قاسم کی لاش کی نہیں نظر نہیں آ رہی، قاسم کی لاش ہی نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ سارا ڈھونڈا، پتہ چلا کہ قاسم کا ایک ہاتھ ادھر پڑا ہے، دوسرا ہاتھ ادھر پڑا ہے، اوپر والا حصہ ادھر ہے، نیچے والا حصہ کہیں اور پڑا، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ وہ ایک جسد نہیں تھا، امام علی مقام اب ان ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور کتنے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہیں، کیسے دو ہاتھوں میں کتنے ٹکڑے پکڑتے ہیں۔ آپ نے اپنی دستار اتاری اور سارے ٹکڑے جمع کر کے اس کو باندھ کر سیدہ زینب کے پاس۔ اب یہ سارے عمل آپ دیکھیے، یہ کن کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جسد رسول کا حصہ ہے، روح رسول کا حصہ ہے، قلب رسول کا حصہ ہے، اور نہ صرف حضور کا بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آج بھی لوگ ان کو کہیں، آج بھی لوگ ایسے قاتلین کو کہیں یہ ایک حادثہ تھا، تاریخی حادثہ تھا، ہو گیا۔ اور ہم ان کے کلپ بڑے شوق سے سنے یوٹیوب پر، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، وہ یزید کے نمائندے بن کر ان کی وکالت کر کے اس کو بچانا چاہتے۔ اور پھر آج کی یزیدیت اور خارجیت، میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں، سادہ سی ناپنے کا اور کوئی، ہم سادہ لوگ ہیں، آپ سارے ایک ہی طریقہ، 10 محرم کو جس مسجد میں حسین کا ذکر نہیں ہوتا وہ جس کی مرضی مسجد ہو، مگر اہل سنت والجماعت کی مسجد نہیں ہو سکتا۔ 10 محرم کو اگر اہل بیت کا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر کب ہوگا؟ اس حوالے سے تو ضروری ہے، جب خارجیوں کا دور تھا نا، خارجیوں کا، ناسبیوں کا، اور اہل بیت پر لعن طعن کی جاتی تھی، اہل بیت پر لعن طعن کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی مساجد میں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے محبت اہل بیت۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت اطہار کے ایام آئیں، ویسے تو پورا سال ہی ذکر ہونا چاہیے، مگر محرم میں خاص ذکر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری محبتوں پر جو ہے نا وہ جو گرد آ گئی وہ ختم ہو جائے اور ہم تجدید ایمان کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت محبت اہل بیت اطہار پر فرما دیں، اسی پر جئیں اور اسی پر مریں۔